اپنی مرضی سے مجھے یہ ناک جو گھسیڑتے ہیں ہر معاملے میں، احتجاج میں بھی ان کا کام ہے، احتجاج کی ذمہ داری دیں، پاکستان بھر میں ایک کمیٹی بناؤں، ہم کوآرڈینیشن سیل بنائیں، یہ ایک وائی چیز میں نے مانگی ہے۔ باقی پاکستان تحریک انصاف سے نیکی کی امید میں نے نہ کبھی رکھی ہے نہ مجھے درکار ہے۔ اگر آپ کو اجازت دی جاتی ہے تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا دیکھیں، میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا سے دوبارہ شروع کروں گا، کیونکہ پارٹی 9 مئی کے مقام پہ دوبارہ پہنچ چکی ہے، لوگ حوصلہ ہار چکے ہیں، خوف کا شکار ہیں۔ کے پی میں جاؤں گا، بڑے بڑے شہروں میں جلسے کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے لیے، خان کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلنا پاکستانیوں کا کیوں ضروری ہے، موٹیویشن دوں گا۔ اور یہی کر کے میں سندھ اور پنجاب میں جاؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ یہ ہمیں ماریں، میں چاہوں گا کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہمارے خون میں لت پت تصویریں اور شکلیں وہ دیکھیں، تاکہ یہ جو بونڈا بے ہنگم ظالم جابر نظام ہے یہ مزید ایکسپوز ہو۔ ہم جائیں گے، کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمیں پنجاب کے لیے ویزا درکار ہے، سندھ کے لیے ہمیں ویزا درکار ہے، اور کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ ہمارا ملک ہے۔ آپ آرٹیکل 16 کو حذف کر دیں، ہم احتجاج ہی نہیں کریں گے۔ جب آپ نے قانون نے مجھے حق دیا ہے۔ مولانا کے احتجاج اسلام آباد میں آئے تو وہ گیٹ کراس کر لیتے ہیں۔ سر مولانا سارے ورکر کو علیمہ خانم مبارک ہو، میں اسی طرح ہوں، کوئی میرے خلاف بولے گا تو ٹکا کے جواب دیتا ہوں، چاہے وہ علیمہ خانم ہو یا سبیہ خانم ہو۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان ٹی چوک میں آ جائیں، پارلیمنٹ کی گیٹ کراس کر لیں، وہ یہاں تک تو آ سکتے ہیں، لیکن پیچھے کے لوگ ایم این ایس باہر نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، لاسٹ ٹائم جب ہم نکل رہے تھے یہاں سے تو پولیس کھڑی تھی، تو میں نے ایم این ایس کو کہا، میں نے کہا 90 آپ ہیں، 5 گارڈ ہیں ہمارے ساتھ، 500 ہم بنتے ہیں، 250 پولیس والے ہیں، آئیں آتا پائی کر لیتے ہیں، پوری دنیا بھی دیکھ لے گی، اور پولیس والے کی مجال کیا ہے کہ میرا راستہ روکے؟ ایسی چپیڑوں کی بارش کرتا کہ منہ اس کا لال کر دیتا۔ سب نے کہا بالکل بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ جب میں گیٹ پہ پہنچا، پیچھے دیکھا، میں اکیلا تھا۔ کس طرح سگریٹ بھی نہیں پی رہی تھی اس دن آپ کو، حالانکہ آپ گاڑی میں بیٹھے تھے؟ میں آپ کو بتا دوں، اور پاکستانیوں سن لو، اگر پولیس اس طرح راستہ روکے گی، کبھی اللہ نہ کرے کہ میرا ان کے ساتھ سامنا ہوا، خدا کی قسم گرفتاری نہیں دوں گا، مزاحمت کروں گا، چاہے یہ مجھے ماریں، لیکن میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا ان کے ہاتھ پاؤں توڑنے کی۔ سر بہت شکریہ۔ سر آخر میں علیمہ خان صاحبہ کے لیے کوئی پیغام؟ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یار چھوڑو، کیا پیغام میں نے دینا ہے، وہ چھوڑو جی، انہوں نے اچھا مروت صاحب یہ بتائیں آپ کا دورہ امریکہ کیسا رہا؟ وہاں سے میں نے دورہ امریکہ میں دریاؤں میں گیا ہوں، اسٹیچو آف لبرٹی میں گیا ہوں، لاس ویگاس میں گھوما ہوں، ہر جگہ پہ جہاں جو بھی انٹرسٹ کی چیز نظر آئی ہے میں گھوما ہوں۔ مجھے پتہ تھا یہاں پہ یہ پیپر کیوں اڑا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، وہاں میں ذرا آوارہ گردی کر رہا تھا۔ پیسے ختم ہیں سر، خرچہ کہاں سے کیا سر؟ ہاں جی، خرچہ اتنا آیا کہ بہت بڑے مسائل ہیں اس وقت پی ڈی اے کے پاس فنڈنگ۔ چلے چند سیٹیں اور بیچ دیں، آپ کے ٹور پہ خرچہ کتنا آیا پوچھ؟ میں چند سیٹیں اور بیچ دیں، خرچے پورے ہو جائیں گے۔ آپ کے ٹور پہ کتنا خرچہ آیا سر؟ میرا ٹور میں تو مدعو تھا، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس باڈی نے مجھے مدعو کیا تھا، تو میرا سب کچھ قیام اور توام اور ٹی اے ڈی اے اور بزنس کلاس ٹکٹ یہ سب میرے اقوام متحدہ کی طرف سے تھے۔ تو مزے ہو گئے سر آپ کو؟ نہ، میں مجھے پرواہ نہیں، میں اپنے خرچے پہ زیادہ جانا پسند کرتا ہوں۔ چودھری کو بھی نامینیٹ کرایا، مجھے ویسے ہی اندر ہوں گے۔ ہاں۔ اچھا سر، مروت صاحب یہ بتائیے کہ کیا فنڈنگ کا ایشو ہے کہ جو ملازمین ہیں، جو میڈیا ونگ ہے پی ٹی آئی کا، ان کو بھی 1 سال ہو گیا تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ خرد برد ہو رہا ہے، وکیلوں کے نام پہ 4 لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، اور وکیل جو ہیں ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے ملے ہیں، اور اندراج جو ہیں وہ 3 گنا زیادہ ہیں۔ دیکھو، کبھی یہ بات کرو نا، پارٹی کو لوگ محبت کرتے ہیں تو چندے دیتے ہیں، پارٹی پہ ذمہ داری ہے، آڈٹ رپورٹ شائع کر دینا۔ 2 سالوں سے آپ آڈٹ رپورٹ شائع کریں، کتنے پیسے آپ کے پاس آئے وکلا کی مد میں، کتنے وکلا کو ملے ہیں، کتنے بچے ہیں، اور پھر اسی طرح بہت سارے ڈونیشنز آئے ہیں۔ میں تو ابھی امریکہ سے آیا ہوں، بہت ساری میں نے باتیں سنی ہے، لیکن مزید جو ہیں کچھ ان کا کیا ہوگا سر؟ ان کا کیا ہوگا؟ ایک ہے جو ہمارے یار ملازمین کی بات کریں، ان ملازمین کا کیا ہوگا سر؟ 1 سال سے ان کو مرزا فریدی کے پاس چلے جائیں، وہ دے دے گا۔ مروت صاحب نے یہ کہا ہے جو وکلائیں کس سے؟ وہ یار موبائل چوروں کے ساتھ کوئی ملاقات کرتا ہے، آگے بولا۔ لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ جو ہمارے وکلا وہ تو ہماری پارٹی کی کوئی فیس لے ہی نہیں رہے وہ۔
ہم نے 1 روپے نہیں لیا. 74 کیسز میں نے خان کی کیے, 550 کیسز میں نے لیڈرشپ کی کیے, ورکروں کے بے شمار کیے. کوئی ایک آدمی بول دے کہ 1 روپے لیا ہو. اسی طرح ہمارے بہت سارے وکلاء نے نہیں لیے ہیں. دو وکلاء نے پیسے لیے ہیں, مجھے علم ہے. ایک سلمان صفدر صاحب ہیں, اور ایک سلمان صفدر صاحب سے پہلے جو تھے, جو ابھی نون کے وکیل ہیں, خواجہ حارث صاحب. باقی کسی وکیل نے نہیں لیے ہیں. یہ پیسے کہاں گئے اس کا حساب دینا چاہیے. اور پی ٹی آئی اگر حساب دینا شروع کر دے نا, وہی لیڈرشپ, کس نے پاکستان تحریک انصاف کا جو اتحاد تھا شیرانی صاحب کے ساتھ, این الیکشن سے 2 دن قبل توڑ کے بیٹسمین کے ساتھ کرایا. وہی بیٹسمین جس نے ہمیں ٹکٹیں دی, مجھے خود بھی بیٹسمین کا ٹکٹ ملا, اور الیکشن جس دن ہم نے پریزنٹ کیا اس نے پریس کانفرنس کیا کہ یہ میں نے دی ہی نہیں ہے. پہلے اس کا احتساب کریں, پھر اس کا احتساب کریں کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن, قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس تھے تو ہمیں پریکاشن نہیں لینی چاہیے تھی کہ ہمیں جینون انٹرا پارٹی الیکشن کراتے. ہم نے 800 لوگوں کے ووٹ ڈلوائے, کروڑوں کی پارٹی ہیں, اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ان کو نظر انداز کریں. پھر یہ فیصلہ کریں نا کہ یہ ریزرو سیٹ آپ سے کیوں بلا نہ جاتا. کنہوں نے یہ کہا؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن میرٹ پہ کروا دیں. لیکن یہاں پارٹی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں, ہر پارٹی میں جو ہے مطلق العنانیت ہے. کوئی بھی آواز اٹھاؤ نکال دو. او بھائی کیوں؟ یہ بار بار کے آپ کے غلط فیصلے تھے. پھر آج تک آپ آئیں, ضمنی الیکشن دیکھیں, سینٹ کی سیٹیں دیکھیں, ریزرو سیٹیں دیکھیں, سارے غلط فیصلے. سیٹیں یہ اس حالت میں بھی بیچ رہے ہیں جب خان اندر ہے. سر وہ کہتے ہیں سب پیسے عمران خان صاحب کے ہیں. خدا رسول کے خاطر عمران خان کو پیسوں سے محبت ہوتی تو جیل میں پڑا ہوتا. مروت صاحب, پی ٹی آئی میں جن کو سزائیں ہوئی آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, چاہے وہ عمر ایوب ہوں یا پھر باقی فراز ہوں یا باقی؟ میں عمر ایوب خان اور تمام دیکھیں, اس سے نہیں کہ مجھے کوئی کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی ہے, یہ فیصلہ ظالمانہ ہے. میں وکیل ہو کے اپنے, اور عمر ایوب تو میرا مخالف ہی نہیں ہے اب. ہاں بے شک شبلی فراز جو ہیں ہر وقت ہانڈی میں تیل ڈالتا رہا ہے, لیکن اس کی بھی نااہلی یا اس کی سزا بھی وہ بھی غیر قانونی ہے, ظلم ہے اس کے ساتھ. پاکستانی ہونے کے طور پہ وہ انصاف کا حقدار ہے. باقی وہ دوبارہ جو ہیں واپس آئے گا تو ہانڈی میں تیل ڈالتا رہے. سر آپ کے اراکین 5 اگست کو پارلیمنٹ گیٹ کراس نہیں کر سکے. حالانکہ کیبنٹ گیٹ کھلا تھا, جب لاجز جانا ہو کیبنٹ گیٹ سے چلے گئے, لیکن جب اڈیالہ جانا تھا اسی گیٹ سے ان کوشش کی جائیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی اسٹریٹجی غلط تھی؟ اسٹریٹجی غلط تھی. ایم این ایز کو اپنے حلقوں میں ہونا چاہیے تھا. اڈیالہ میں کیا کرنا تھا ان کو؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ پارٹی کا فیصلہ سلمان خان راجہ نے ہمیں ہدایت کی کہ جی نہ, پارٹی کا فیصلہ تو یہ تھا کہ اپنے حلقوں میں احتجاج کرنے تھے. یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا پارٹی پہ توپنے والا, تو نتیجہ اس نے دیکھ لیا. کوئی گیا اس کے پاس. ہاں جی. اچھا سر, آج کل جو ہے پرتگال کے بڑے چرچے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے آدھی سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے وہ پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پرتگال میں جو ہیں فارم ہاؤسز بک رہے ہیں, اور وہ کوئی 2-2.5 سالوں میں وہ فارم ہاؤسز کا پیسہ ریکور ہو جاتا ہے. تو بڑا منافع بخش بزنس ہیں. بیوروکریسی جو ہے پاکستان کی وہ بڑے پیسے کما چکی ہیں, بالخصوص سابقہ 3 سالوں میں, اور اللہ کرے کہ کبھی ان پہ بھی ہاتھ پڑ جائے. باقی خواجہ آصف صاحب نے یہ درست کہا ہے, پرتگال میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور جن بیوروکریٹوں نے کی ہے ان کے نام تشتبام ہونے چاہیے. اچھا, انہوں نے ان میں ایک آئی جی پولیس بھی شامل ہے. اچھا, وہ خواجہ صاحب نے بالکل درست کہا, آپ کہہ رہے ہیں یہ حد تک درست بات ہے. آدھی سے زیادہ بیوروکریسی ہاں, کیا ہے کہ جن حلقوں سے لوگوں کو سزا ہوئی ہے وہاں پہ لوگ نہیں کھڑا کریں گے. یہ فیصلہ کیسا دیکھتے ہیں؟ تو لوگ کیوں کھڑے کریں گے؟ یہ فیصلے